بلاول بھٹو حکومت یعنی کہ نون لیگ سے ناراض کیوں ہوئے؟ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ جبکہ مریم نواز کے خاوند کا کس نوعیت کا بہت بڑا انکشاف سامنے آیا؟ حکومت کی رات کو بڑی واردات، ججوں کا اہم اجلاس، آج کے گورکھدنڈا میں اس پر بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھدنڈا ابرار قریشی۔ آپ سے مخاطب ہوں۔ کافی دنوں سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے، خبر چل رہی ہے، جس کو حامد میر سمیت پاکستان کے دیگر جو بڑے صحافی تھے انہوں نے ٹویٹ کیا۔ اس میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز شریف صاحبہ کے خاوند اور میاں محمد نواز شریف صاحب کے داماد جو ہیں کیپٹن صفدر، وہ کہتے ہیں کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا، میں سچ بیان کروں گا کہ ایک تو میاں صاحب کو واپس نہیں آنا چاہیے۔ منصیرہ کی سیٹ بھی میاں صاحب ہارے ہیں، نون لیگ کو حکومت دھاندلی کے ذریعے ملی، آپ بوٹ پالش کرتے رہیں بقول ان کے تو آپ کو سارا کچھ ملے گا، پنڈی والوں کو یس سر کہتے رہیں اور وہاں کی بیعت کرتے رہیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، یہ ہمارا عوامی مینڈیٹ نہیں ہے، میاں محمد نواز شریف صاحب کو واپس نہیں آنا چاہیے۔ ملک کی معیشت کیسے ٹھیک ہو جب عوام بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے؟ وہاں بیٹھے ہوئے ایک ایم این اے کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ اس کو فارم 47 نہیں ملا تو دیکھیں یہ ہار گیا۔ دوسری طرف ان کا کہنا یہ تھا کہ فارم 47 کی پیداوار ہے یہ حکومت۔ تو کیپٹن صفدر صاحب کس کے ساتھ بغض و عناد کی وجہ سے سچ بول گئے یا ذاتی حیثیت میں، چونکہ وہ بڑے سادہ لو آدمی ہیں، تو انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ شاید یہ لوگ میری ویڈیو چلا دیں لیکن میں جو حقیقت ہے، جو سچ ہے وہ بیان کروں گا۔ تو اب اس سے بڑی گواہی جو کمشنر راولپنڈی نے دی تھی وہ تو کم تھی، انتظامی امور کو وہ چلا رہے تھے، اس کے اوپر اگر کوئی اثر نہیں ہوا تھا، لیکن کیپٹن صفدر صاحب نواز شریف کی جماعت کے یوتھ کے وہ پریزیڈنٹ رہے ہیں، ان کے وہ داماد ہیں، مریم صاحبہ کے وہ خاوند ہیں، اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو پھر تو پی ٹی آئی جو کچھ کہہ رہی ہے اس کو بھول جائیں، کمشنر نے جو کہا تھا اس کو بھی بھول جائیں۔ ان کے تو اپنے گھر سے بندہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ فوج کی مدد سے ہماری حکومت بنی ہے، فوج نے ہمیں اقتدار دیا ہے، ان کے ساتھ رہیں گے تو سارا کچھ ہوگا، لیکن دوسری جانب اگر عوام ساتھ نہ ہو تو وہ ساتھ بھی رہیں تو کچھ نہیں ہوگا۔ ان کا ایک جملہ بہت سٹرونگ اور مضبوط تھا کہ جو فوج ہے اس نے ہمیں اقتدار دیا اور فارم 47 کی ہم پیداوار ہیں، ہم جیتے نہیں، اور میاں صاحب کو مشورہ ہے کہ وہ ادھر ہی رہیں، واپس آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیپٹن صفدر صاحب کے سچ کے اوپر آپ کا بھی یقیناً کوئی رد عمل ہوگا، وہ ضرور بیان کیجیے گا، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے حکومت کے ساتھ مل کے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے جو بھی آئینی ترمیم کرنی تھی وہ ساری چیزیں کر گزرے ہیں۔ اب وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا جو پھڈا پڑا ہے اس میں ایک لفظ استعمال کیا جا رہا ہے جو ٹویٹر کے اوپر آ رہا ہے کہ نکاح ٹوٹنے لگا ہے اور اس کا خطرہ ہے۔ یہ سیاسی نکاح کی بات ہو رہی ہے اور بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ ناراض ہیں، اور اس ضمن میں یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا نکاح بھی ٹوٹنے کے قریب ہے، اور وعد و مشاورت اور کوارڈینیشن سے انکار پر بلاول بھٹو زرداری حکومت سے ناراض ہو گئے ہیں۔ حکومت کے ساتھ اطاعت رکھنا ہے یا نہیں، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے اور حتمی فیصلہ CEC کرے گی۔ اب تو بھائی جان جو کرنا تھا ہو گیا، وزارت عظمیٰ کا لولی پاپ آپ کو دیا گیا تھا، یقیناً وہ اب نہیں ملے گا، چونکہ میں نے اس سے قبل بھی آپ کو خبر دی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ اب ان کو وزیر اعظم نہیں بنائے گی۔ تو جو چیزیں کرنی تھی، اب کوئی نکاح ٹوٹ جائے، کوئی نکاح سیاسی ہو جائے، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ جو کام ہونے تھے وہ تو ہو چکے ہیں۔ اب انہوں نے تو واپس نہیں آنا، اور الٹا گزشتہ روز آپ نے مل کے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے بھی چیزیں کر دی ہیں، اس کے اوپر بھی کیا کہانی ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو بلاول صاحب کی ناراضگی سمجھ سے بالاتر ہے اب کہ جب آئینی ترمیم کرنی تھی تو ساتھ تھے، باقی کام کرنے میں آپ ساتھ ہیں، حکومت کے اندر شراکت داری ہے، نون لیگ کا وزیر اعظم، آپ کے ابا جو ہیں وہ ملک کے صدر ہیں، اس کے ساتھ آپ سینٹ میں آپ کے چیئرمین ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب، سندھ کے اندر آپ کی حکومت ہے، پنجاب میں نون لیگ کی حکومت ہے، تو آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ اب مسئلہ ذات کا ہے، وزارت عظمیٰ اب نہیں ملے گی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ان کی جو CEC ایگزیکٹو کمیٹی کی جو میٹنگ ہونی ہے اس میں نون لیگ کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ انہوں نے رہنا ہے یا جانا ہے، اس بات کا فیصلہ کریں گے۔ دوسری جانب حکومت کی رات کو ایک بڑی واردات کس نوعیت کی ہوئی اور اس سلسلے میں کیا ہوا، یہ خبر کل کی ہے، میں آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کل رات کو قومی اسمبلی سروسز چیفز کی مدت 5 سال کرنے کا بل کثرت رائے سے جو ہے وہ منظور کر لیا گیا ہے، اور سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد 17 سے بڑھا کر 34 اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججوں کی تعداد 9 سے بڑھا کر 12 کرنے کی تجاویز کے بل قومی اسمبلی میں پیش اور منظور بھی ہو گئے ہیں، اور اپوزیشن PTI کی طرف سے شدید احتجاج اس کے اوپر آیا ہے، اور کہتی ہے اپوزیشن
کہ کل جو قانون سازی ہوئی انتہائی شرمناک ہے. کل ڈنڈا چلا تو وزیراعظم سمیت سب اسمبلی میں لائن حاضر ہو گئے. آج ایوان خالی ہے, یہ اپنے لیے کھڈا کھود رہے ہیں. یہ قانون سازی ان کے خلاف استعمال ہوگی. یہ ملک ہے, اسے اکھاڑا نہ بنایا جائے. اور سروسز چیف کی مدت ملازمت کے حوالے سے جو آرمی چیف ہیں ان کی مدت ملازمت اگر بڑھ گئی, جو کہ بڑھ جانی چاہیے چونکہ قانون سازی ہو چکی ہے, تو اس اعتبار سے 2030 تک جو ہے وہ آرمی چیف رہ سکیں گے. تو سروسز چیف کی مدت ملازمت 3 سال سے 5 سال کی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری افواج کا اندرونی معاملہ ہے, اس پر رائے دینی چاہیے تھی کہ اثرات کیا ہوں گے. بہرحال یہ ایک واقعہ ہے جو ہو گیا, ہم اس کے ساتھ آگے بڑھیں گے. یہ کہہ رہے ہیں سلیمان اکرم راجہ. بے شک یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے, لیکن آپ اس کے اوپر آپ رد عمل کیوں نہیں دیتے کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت کیوں بڑھائی گئی؟ یہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ عمر ایوب کچھ اور کہہ رہے ہیں اور سلیمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا اندرونی معاملہ ہے, یہ وہ جانے اور ان کا کام جانے. تو آرمی چیف کی ایکسٹینشن انتظامی معاملات ہیں اور ذاتی طور پر اس کے حق میں نہیں ہوں. حالات کا سہارا لے کر اپنے اختیارات میں اضافہ کرنا ظلم ہے. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ یہ غلط چیز کی گئی ہے. عمر ایوب نے کہا کہ یہ غلط ہے, جبکہ سلیمان اکرم راجہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ادارے کا ذاتی معاملہ ہے, وہ جانے ان کا کام جانے. ایک بات یاد رکھیے گا, جب آرمی چیف کی ایکسٹینشن کی بات ہوتی ہے تو اس میں جو باقیوں کا حق مارا جائے گا وہ بھی تو بولیں گے ادارے کے اندر سے. سوال یہ ہے کہ یہ بڑا ڈسپلن ادارہ ہے, کیا کوئی شخص, کوئی افیسر, کوئی جرنل اس کے اوپر آواز اٹھائے گا؟ جیسے باجوہ صاحب 7 سال آرمی چیف رہ گئے, مشرف صاحب تو ٹھیک ہے مارشل لا تھا, لیکن باجوہ صاحب تو جمہوری دور کے اندر 7 سال جو ہیں وہ آرمی چیف رہے. تو اگر یہی آرمی چیف عاصم منیر صاحب آگے تک رہیں گے, ٹھیک ہے ان کا اندرونی معاملہ ہے, تو کیا باقیوں کی حق تلفی نہیں ہوگی؟ کیا وہ اس کے اوپر نہیں بولیں گے؟ کیا پھر سلیمان اکرم راجہ جو ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ ادارہ جانے ان کا کام جانے, ہمیں اس میں نہیں گھسنا؟ تو یہ ایک حکمت کے تحت انہوں نے اس چیز کا جواب دیا, لیکن اندر سے تو انہیں بھی لگتا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ غلط ہوئی ہے. اہم ترین اجلاس شروع ہو چکا ہے اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس شروع ہوا. اب یحییٰ آفریدی صاحب کے ایکسپوز ہونے کا بھی ٹائم آ چکا ہے. جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے وہ جو کمیٹی کا اجلاس بلانا تھا اس کے لیے رجسٹرار کو لکھا, ساری چیزیں ہوئی, لیکن وہ اجلاس نہیں بلایا گیا. رجسٹرار کس کے انڈر ہے؟ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں وہ اجلاس بلانے کے لیے انہوں نے رجسٹرار کو کیوں نہیں کہا؟ جب جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس آفریدی نے یہ کام کر دیا تھا تو منیب اختر نے, تو اجلاس نہ بلانا اور پھر چیف جسٹس کا خاموش رہنا, یہ تو بڑی اہم چیز ہے. اور یہ ایک ایسا موقع ہے, اس موقع کے اوپر سمجھ آئے گی کہ یحییٰ آفریدی کون ہیں, کیسے ہیں, کیا کریں گے, کس نوعیت کی چیزیں ہوں گی, کہاں تک معاملات آگے بڑھیں گے. تو اس حوالے سے بھی بڑی ایک اہم یہ میٹنگ ہے, یہ اجلاس ہے, اس سے ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گی اور ججوں کے اندر یونٹی ہے, اختلافات ہیں اور کیا ہے سب کچھ پتہ چل جائے گا. توشہ خانہ 2 پھر سے ملتوی ہو گیا اور اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 ریفرنس پر سماعت 8 نومبر تک ملتوی کی گئی ہے اور عدالت عمران خان کمرہ عدالت میں پیش. بشریٰ بی بی کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور. عمران خان کے وکلاء نے بریت کی درخواست پر دلائل دیے. پبلک پراسیکیوٹر کی بریت کی درخواستوں کی مخالفت. اگلی سماعت پر سلمان صفدر بریت کے حق میں دستاویزات جمع کروائیں گے. اس کے ساتھ حکومت کا جو ڈر ہے اب بھی برقرار ہے, اور وہ کیا ہے, یہ بڑی اہم خبر ہے. اس حوالے سے دیکھیں تو حکومت, ویسی عجیب بات ہے کہ حکومت نے فارم 47 پر حکومت بنائی, پھر گھبرا رہی ہے, اور پھر آئینی ترمیم کی, پھر بھی گھبراہٹ کا شکار ہے, اور چیف جسٹس مرضی کا چن لیا, پھر بھی گھبرا رہی ہے. اب چنے ہوئے آرمی چیف کو توسیع بھی دے رہی ہے, لیکن پھر بھی گھبرا رہی ہے. آخر یہ گھبراہٹ کیسے ختم ہوگی, کس طرح سے چیزیں ہوں گی؟ تو اگر حکومت آئینی ترمیم کر کے آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے کے اپنی مرضی کا چیف لگا کے پھر بھی گھبراہٹ کا شکار ہے, تو اس گھبراہٹ کی وجہ ایک دوسرے کے اوپر اعتبار نہیں ہے, پھر عوام کا ساتھ نہ ہونا اس کے اندر شامل ہے. تو حکومت نے جو چیزیں کرنی تھی وہ کر گزرے ہیں, لیکن کرنے کے بعد بھی انہیں تسلی نہیں ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع سمیت دیگر اہم معاملات پر پارلیمان سے قانون سازی کا معاملہ. پاکستان تحریک انصاف کی قانون سازی کی حکومتی انداز پر کڑی تنقید. اب تحریک انصاف جو ہے وہ اس کے اوپر تنقید کر رہی ہے, انہوں نے سٹانس لیا کہ ہمیں کیا کہنا چاہیے. اگلا جو ایپیسوڈ ہوگا اس کے اندر ہم ان چیزوں کو اچھے طریقے سے آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یہ آرمی چیف کا معاملہ جو ہے اس کے حوالے سے کیا ہوگا. آئینی ترمیم کے حوالے سے جو سپریم کورٹ ہے وہ اس کے اوپر کیا رد عمل دے سکتی ہے, کیا ان چیزوں کو روکا جائے گا, ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوا, کیا عملی جامعہ اپنایا جائے گا یا کہ نہیں. اپنا خیال رکھیے گا, جلد آپ سے پھر ملیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.